السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بہنیں من کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور الحمدللہ آپ لوگ کا لیسن بھی آیت نمبر 4 تک مکمل ہو گیا ہوگا، اور آپ نے اچھے سے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ ابھی آیت نمبر 5 آیت نمبر 5 کا ہم مطالعہ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو رولز آپ لوگ کو بھیجے جاتے ہیں، جو ٹپس آپ لوگ کو بتائی جاتی ہیں حفظ کے لیے، وہ ضرور ٹرائی کیا کیجیے، اور صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے ضرور رپیٹ کیا کیجیے۔ حفظ کرنے کا بہترین وقت جو ہوتا ہے وہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ہوتا ہے، تو اس وقت میں ضرور یاد کیا کیجیے، اور اپنے لیسن کو چلتے پھرتے ریوائز کیا کریں۔ جب کام کر رہے ہوں، جو بھی کام کر رہے ہوں، اپنے لیسن کو یہ ذہن میں رکھا کریں کہ آپ نے بھی ریوائز کرتے رہنا ہے، کیونکہ اگر آپ ریوائز نہیں کریں گے تو وہ بھول جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کے الفاظ کے معنوں کو بھی ذہن میں بٹھائیں کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے۔ پھر اور جو ہے، جب بھی یاد کریں آپ جتنا لیسن آپ کو کرنے کے دیا جاتا ہے تو صرف اس لیسن پہ ہی توجہ نہ دیا کریں۔ یعنی آپ کو جو ہے صرف ایک آیت یاد کرنے کے دی جا رہی ہے 5 یا 6، تو آپ جو ہے وہ صرف 5 یا 6 یاد نہیں کریں گی، بلکہ آپ اسٹارٹنگ سے اسے ریپیٹ کریں گی، ٹھیک ہے۔ ٹیچر کو جب آپ فیڈ بیک دیں گی، جب سنائیں گی، تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ آپ اتنا ہی سنائیں گے جتنا آپ کو دیا جا رہا ہے، لیکن آپ چلتے پھرتے جو ہے وہ اسٹارٹنگ سے ہی کریں گی۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں شامل کریں، جتنا یاد ہو جائے اسے، اور اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں، اپنے قیام کو جو ہے وہ بہتر بنائیں، اپنے قیام میں زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھیں، اور انشاءاللہ پھر آپ کا جو ہے یہ پکا ہو جائے گا۔ اور پکا ہونے کے بعد بھی پوری سورہ ہو جائے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے، اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اچھا، اسٹارٹنگ میں تو سب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں آسان ہے، لیکن جب بیچ میں ہم آتے ہیں اور جب ہمارا 15 آیت ہو جاتی ہیں، 16 آیت ہو جاتی ہیں یا اس سے زیادہ، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب نہیں کر سکتے ہم، مجھے اسٹارٹ سے یاد نہیں ہو رہا، میں بھول گئی ہوں، یا میں بار بار ایسا ہو رہا ہے۔ تو آپ اپنے ٹیچرس کو یہ ایشو شو کر سکتی ہیں، بتا سکتی ہیں کہ میں جو ہوں یہ چیز مسٹیک کر رہی ہوں، میں بھول رہی ہوں بیچ میں سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے لیے جو ہے وہ ایک دن لیٹ کر کے لیسن سینڈ کر دیا جائے گا، لیکن آپ نے جو ہے اس بات کا ضرور دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ جب آپ قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، جب ہم ایک آیت کو حفظ کریں گے تو جنت میں جو ہمارا درجہ ہے نا، وہ ایک بلند ہو رہا ہے، اور ہمیں جب جو ہے وہ قاری چڑھتا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا نا کہ تو چڑھتا جا اور جنت کے درجات پاتا جا، بلند ہوتا جا، تو وہ درجات ہمیں مل رہے ہیں۔ تو آپ نے ہر آیت کو یاد کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میں نے جو ہے نا اپنا جنت کا درجہ بلند کرنا ہے اس آیت کو یاد کر کے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، اور جو ہے شیطان کے شروع سے محفوظ رہنا ہے، اور دوسرے کام بھی ایسے نہیں کرنے جس میں شیطانی کام ہو، جو ہمیں لو کام ہو، ایسے نہیں کرنے، کیونکہ ان چیزوں کے ذریعے بھی جو ہے نا وہ اس کا اثر ہماری اس چیزوں پہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ان سب چیزوں کا احتیاط کرنا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 5 اپنی۔ آیت نمبر 4 تک جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ بھائی آیت نمبر 5، آیت نمبر 5 ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اب اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، زینا ہم نے زینت دی ہے۔ زینا دیکھیں، زین جو ہے زینت سے نکلا ہے یہ، اور اس کا ترجمہ ذہن میں آسانی سے بیٹھ سکتا ہے کہ زینا ہم نے زینت دی، السماء الدنیا آسمانوں کو، دنیا کا جو آسمان ہے اس کو، بمصابیح چراغ کے ذریعے، چراغوں سے یعنی ستاروں کے ذریعے، وجعلناها اور ہم نے بنائے ہیں انہیں، رجوما للشیاطین اور شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ، واعتدنا اور ہم نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے یعنی شیطانوں کے لیے، عذاب السعیر عذاب بھڑکتی آگ کا۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے ہم نے کیا کیا باتیں پڑھی۔ پہلے آپ لوگ بہت ساری باتیں پڑھ کے آ چکے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں بیان کر رہے تھے کہ آپ آسمان کی طرف نگاہ دوڑائیں اور دیکھیں، اگر کوئی شگاف آپ کو کجی دکھ رہی ہے تو بتائیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر بعد میں یہ بھی فرما رہے تھے کہ آپ کجی جتنی بار بھی اپنی نظر کو اڑائیں گے، اس کے باوجود آپ کجی اس میں تلاش کر ہی نہیں سکتے۔ اب آیت نمبر 5 سے جو ہے وہ ہمارا موضوع تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، اسی بات کو آگے چلا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور ہم نے جو ہے زمین کے جو آسمان ہے، دنیا کا جو آسمان ہے، اس کو زینت دی ہے چراغوں سے۔ یعنی چراغ، ستاروں کے دو مقصد اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو زینت کا ہے، دو مقصد بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ پہلا تو ہم نے ان کو چراغوں سے زینت دی ہے آسمان دنیا کی، یعنی ستاروں کا ایک مقصد کہ زینت دی گئی ہے، خوبصورت لگتا ہے ہمیں آسمان، جب بھی ہم دیکھیں تو ستاروں سے اگر ہو ستارے نکلے ہوئے تو خوبصورت لگتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان ستاروں کو جو ہے وہ شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شیطان وہاں سے کوئی چیز چوری کر رہا ہے، کوئی بات، کوئی وحی نازل کی گئی ہے اور وہ چوری کر رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس کو کوئی احکام دیے جا رہے ہیں فرشتوں کو، اور وہ جو ہے وہ سن رہے ہیں کھڑے ہو کے، کیونکہ شیطان اور جن ایسی مخلوقات ہیں جن کی رسائی جو ہے نا وہ دور دور تک ہے، وہاں تک آسمانوں تک ان کی رسائی ہے، ہماری نہیں ہے لیکن ان لوگوں کی رسائی وہاں تک ہے۔ تو وہ جب احکامات دیے جا رہے ہوتے ہیں نا فرشتوں کو، تو ایسا آتا ہے کہ فرشتوں کو ایسی آواز آتی ہے کہ جیسے سل پر ہم بٹا پیستے نہیں ہیں، سل پہ اگر کوئی چیز رکھ کے جو ہم چھری کو تیز کریں تو ویسی جو آواز آ رہی ہوتی ہے نا، ایسی آواز جو ہے نا وہ فرشتوں کو آ رہی ہوتی ہے، اور احکامات جب دیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو شیطان ہے نا، وہ یہ باتیں جب فرشتے آپس میں ایک دوسرے ڈسکس کرتے ہیں کہ تمہیں یہ بات، تمہیں یہ کام ملا، تمہیں یہ کام ملا، تمہیں یہ کام ملا، اب ہمیں ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، جو بھی باتیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ شیطان جو ہے وہ ان باتوں کو سن لیتے ہیں، اور سن کے آ کر جو ہے نا وہ نیچے بتاتے ہیں، یعنی کاہنوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے نا یہی ان چیزوں پہ ہی بہت زیادہ عقیدہ تھا کہ کاہنوں کو بہت زیادہ مانا جاتا تھا، تو لوگ یہی کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن بھی اسی لیے کہا گیا، مجنون کاہن اس لیے کیونکہ اس ٹائم یہ بہت زیادہ مشہور تھے۔ تو جب وحی کا سلسلہ ہوا تو یہ سب کچھ بند ہو گیا، پھر یہ شیطان کو جو ہے نا ذریعہ بنا دیا، شیطان کو مارنے کا ذریعہ بنا دیا گیا، اور پھر ایسے پہرے دار بٹھا دیے گئے فرشتے کہ نا وہاں پر، اور کہ کوئی بات نہ سن سکیں۔ تو پھر یہ آتا ہے کہ شیطانوں کو مارنے کے ذریعہ بنایا، اس کا دوسرا مقصد یہ، اور پہلا مقصد یہ کہ زینت، تو دو مقصد نے چاند ستارے کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ کا انتظام کیا ہے، یعنی وہ جو شہاب ثاقب ہم جسے کہتے ہیں، وہ جب جا کے لگتا ہے نا انہیں، تو ان کے لیے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ اس کے بعد اس کے رولز دیکھتے ہیں، تجوید کے رولز۔ وَلَقَدْ، واو کو جو ہے ہم گول ہونٹوں سے پڑھیں گے، اور گول ہونٹوں سے تو پڑھیں گے لیکن ہمارے جو گول ہونٹ وہ ایسے ہوں، بالکل ہی گول نہ ہوں، تھوڑے سے ایسے ہوں کہ ہم پینسل ہماری بیچ میں سے جا سکے، اتنا ہمارا بیچ میں سے سوراخ ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ، واو کو جو ہے نا موٹا پڑھیں گے، وَلَقَدْ، ٹھیک ہے، قوف کو موٹا پڑھیں گے، اور دال جو ہے وہ قلقلہ کا حرف ہے۔ قلقلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آواز پلٹنی چاہیے، اور قلقلہ کے 5 حرف ہیں، قوف، قاف، با، جیم اور دال، یہ 5 حرف ہیں، اور ان میں آواز آپ کی پلٹنی چاہیے۔ تو وَلَقَدْ، قد، ٹھیک ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا، ٹھیک ہے، نون مشدد اور میم مشدد جب بھی کہیں آئے گا تو اس کو ہمیں غنہ کر کے پڑھنا ہے، اور اس کو تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، یعنی ہمارا آدھا سیکنڈ تو اس کے اندر لگنا چاہیے۔ اور یہ میں پہلے بھی بات بتا چکی ہوں، جب آپ لوگوں کو جو ہے وہ ریوائز کرواتی بھی جاؤں گی، تو اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا۔
اس کے بعد ہے السماء الدنیا، یہاں پہ جو مد متصل آ رہا ہے تو اس کو جو ہے ہم کیا کریں گے، 4 سے 5 ریپ کے برابر اس کو جو ہے کاؤنٹس کرتے ہیں اور کھینچتے ہیں، تو اس کو اتنا کھینچنا ہے. اور الدنیا، ٹھیک ہے، تو یا علی زبر یا میں علی مدہ اور اس کو لکھن دار کھینچیں گے. اس کے بعد ہے بیما صابیحہ، بیما صابیحہ، صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس یہ بھی علی مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کو بھی ایک مدار کھینچ کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے با یا زیر بی، یعنی یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن ہو سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اس کو ایک مدار کھینچ کے پڑھیں گے. بیما صابیحہ، ہا کو بالکل واضح پڑھیے گا اور حلق سے ادا ہوگا ہا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اس کے بعد ہے وَجَعَلْنَاهَا، نون الف زبر نا، نون کے اوپر جو کھڑا زبر ہے وہ الف مدہ کی کام میں کام ہے. اس کے بعد ہا الف زبر ہا الف مدہ ایک مدار کھینچیں گے. اس کے بعد ہے رجوما للشیاطین، رجوما للشیاطین، جیما پہ جو، جیما پہ جو، واو مدہ، واو ساکنوں سے پہلے پیش ہو واو مدہ تو واو مدہ کو ایک مدار کھینچ کے پڑھیں گے. اور للشیاطین، یا کے اوپر جو ہے وہ کھڑا زبر ہے تو یا مدہ الف کے قائم مقام، الف مدہ اور الف مدہ کے قائم مقام، اور اس کو ایک مدار کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. پھر اس کے بعد ہے وَأَعْتَدْنَا، حمزہ کو جب ہم الف میں ملائیں گے تو ہماری آواز واضح ہونی چاہیے، جیسے ہم نکال رہے ہیں نا آواز الف کو جو ہے وہ حمزہ عین نہیں بنا دیجیے گا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اسٹارٹنگ میں نہیں آ رہا ہوتا تو الف ایسا ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الف واضح پڑے گا، الف بالکل سیدھا جسے ہم پڑھتے ہیں آ کی آواز نکلتی ہے ایسے نکلے گی، اور عین کی آواز حلق سے نکلے گی. وَأَعْتَدْنَا، دال جو ہے دال کے اوپر ساکن ہو رہا تو یہ دال پھر کلکلا ہوگا، یعنی آواز کو پلٹائے گا. اور پھر نون زبر نا الف مدہ. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، عَذَابَ السَّعِيرِ، دال جو ہے وہ نرمی کا اور پہ اس کو نرمی سے پڑھے گا. اور دال علی زبر دا الف مدہ کو ایک مدار کھینچ کے پڑھتے ہیں. با جو ہے وہ سین سے ملے گا، اور سین کو بھی جو ہے ہم بغیر کھینچے پڑھیں گے. عین یا زیعی جو ہے وہ یا مدہ ہے، یا مدہ کو ایک مدار کھینچ کے پڑھیں گے. امید سمجھ میں آ گئے ہوں گے، ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.